اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو چیز جیسی دکھتی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے۔ آج ہم قرآن سے ایک ایسی ہی بہت گہری، بہت زبردست کہانی میں اتریں گے، ایک ایسی کہانی جو صدیوں سے حکمت کا سمندر رہی ہے، اور یہ ہمیں سکھائے گی کہ اصلی علم آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی نظر سے دیکھا جاتا ہے نا سوچنے والی بات؟ ذرا سوچئے، اگر زندگی کی سب سے بڑی مصیبتیں، سب سے بڑی مشکلیں اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمتیں ہوں؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اس قدیم اور گہری داستان میں۔ تو کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، وہی نبی جن کے اشارے پر سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، لیکن ان کی قوم بنی اسرائیل، ان کا معاملہ تھوڑا الگ تھا۔ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود ان کے دلوں میں اکثر شک اور سوال ہی رہتے تھے۔ اور پھر ایک دن حضرت موسیٰ کو ایک ایسی وحی آئی جس نے ان کی دنیا ہی بدل دی۔ اللہ نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس تم سے بھی زیادہ گہرا علم ہے، جاؤ اور اس کو ڈھونڈو۔ بس یہ ایک حکم تھا جس نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا جس کی منزل کا انہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے فوراً اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور نکل پڑے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ سالوں تک دن رات صحرا اور پہاڑ پار کرتے ہوئے وہ اس پر اسرار جگہ تک پہنچے جہاں 2 سمندر ملتے تھے، اور پھر وہاں ایک معجزہ ہوا۔ ان کے پاس جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ اچانک زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی، جیسے انہیں اس جگہ کی نشاندہی کر رہی ہو۔ اور بالکل اسی جگہ جہاں وہ معجزہ ہوا، حضرت موسیٰ کی ملاقات اس شخص سے ہوئی جن کی انہیں تلاش تھی۔ دیکھنے میں تو وہ ایک بالکل عام سے انسان لگ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں جیسے کائنات کے راز چھپے ہوئے تھے۔ جی، ہم انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اب سوچئے، حضرت موسیٰ خود اتنے بڑے نبی، اتنے عظیم پیغمبر، لیکن انہوں نے انتہائی عاجزی سے حضرت خضر سے پوچھا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ سکھائیں جو اللہ نے خاص طور پر آپ کو دیا ہے؟ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو غور سے دیکھا اور ایک ایسا جواب دیا جس نے انہیں واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ اور پھر انہوں نے ایک شرط رکھی، بولے، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو جو کچھ بھی دیکھو اس پر سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ اور بس یہاں سے اس عجیب و غریب سفر کا آغاز ہوا، ایک ایسا سفر جہاں قدم قدم پر حضرت موسیٰ کے ایمان اور صبر کا امتحان ہونے والا تھا۔ اب ہم ان 3 آزمائشوں کو دیکھیں گے جنہوں نے واقعی حضرت موسیٰ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو پہلی آزمائش شروع ہوئی سمندر کی لہروں پر۔ ہوا یہ کہ کچھ غریب مچھیرے تھے جنہوں نے رحم کھا کر ان دونوں کو اپنی کشتی میں مفت میں بٹھا لیا، لیکن جیسے ہی کشتی تھوڑے گہرے پانی میں پہنچی، حضرت خضر نے ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے کشتی کا ایک بڑا سا تختہ توڑ کر اسے نقصان پہنچا دیا۔ اب حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر تو بالکل حیران رہ گئے، ان سے رہا نہیں گیا اور فوراً بولے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے اس لیے توڑا ہے کہ اس کے لوگوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ لیکن حضرت خضر نے اسی سکون سے یاد دلایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ کو اپنی بھول کا احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگ لی۔ اگلی جو آزمائش تھی وہ تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہیبت ناک تھی۔ ایک شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے کچھ بچوں کو گلی میں کھیلتے دیکھا۔ اچانک حضرت خضر نے ان میں سے ایک معصوم کھیلتے ہوئے لڑکے کو پکڑا اور اس کی جان لے لی۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ حضرت موسیٰ کا تو جیسے خون کھول اٹھا، وہ چیخ پڑے، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی برا کام کیا ہے آپ نے۔ حضرت خضر نے ایک بار پھر انہیں یاد دلایا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا۔ اس بار ان کی آواز میں جیسے ایک آخری تنبیہ تھی۔ حضرت موسیٰ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے اندر سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ اب آئی تیسری اور آخری آزمائش۔ یہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا پانی تک دینے سے انکار کر دیا۔ سوچئے گا، اسی گاؤں میں حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی اور اسے مفت میں اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ اس بار حضرت موسیٰ سے بالکل رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا، جن لوگوں نے ہمیں پوچھا تک نہیں، آپ ان کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی مفت میں، کم سے کم اس کام کی اجرت تو لے لیتے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ حضرت خضر نے کہا، اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ لیکن الگ ہونے سے پہلے حضرت خضر نے کہا، رکو، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے چھپے راز بتاؤں جنہیں دیکھ کر تم صبر نہ کر سکے۔
اور پھر حضرت خضر نے ایک ایک کر کے سارے پردے اٹھائے۔ انہوں نے کہا، وہ جو کشتی تھی وہ غریب مچھیروں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی صاف ستھری کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کی نظر سے بچ جائے۔ اور وہ لڑکا، اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، لیکن وہ بچہ بڑا ہو کر ایک ظالم اور نافرمان بنتا، تو اللہ نے اسے واپس بلا لیا تاکہ اس کے والدین کو اس کے بدلے ایک بہتر نیک اولاد دے۔ اور آخر میں وہ دیوار، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ میں نے اسے اس لیے ٹھیک کیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے جب تک وہ بچے بڑے ہو کر اسے نکال نہ لیں۔ اور پھر حضرت خضر نے وہ بات کہی جس میں اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اور یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو میرے رب کا حکم تھا۔ یہی حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس دن حضرت موسیٰ کو سمجھ آیا کہ اصلی علم وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں یا جو ہماری عقل میں آتا ہے، بلکہ حقیقی علم تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ علم وہ اکثر ہماری سمجھ سے بہت بہت اوپر ہوتا ہے۔ تو اس پوری داستان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ اہم باتیں ہیں۔ پہلی، کہ انسانی علم کی ایک حد ہے، ہم سب کچھ نہیں جان سکتے۔ دوسری، کہ جو چیز ظاہر میں مصیبت لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی رحمت چھپی ہو۔ تیسری، اللہ کے پلان کو سمجھنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ اور سب سے اہم، اصلی ایمان کا مطلب ہی غیب پر یعنی اندیکھی چیزوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ اکثر ہماری زندگی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی ہماری کشتی ٹوٹ جاتی ہے، مطلب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے یا کوئی بے انصافی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہم ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایک پروٹیکشن ہو، شاید بھیس بدل کر آئی ہوئی کوئی رحمت ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کسی بڑے طوفان سے بچا رہا ہو اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر کون تھے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ کیا ہم وہ ہیں جو صرف اس پر یقین کرتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یا کیا ہم وہ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر واقعے کے پیچھے، ہر حادثے کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، بھلے وہ ہمیں اس وقت سمجھ آئے یا نہ آئے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔